الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن المقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ الی آخر الحدیث۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح سلسلے وار آپ کے گوشے گزار کیا جا رہا ہے۔ آج کے حدیث پاک کے راوی حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، گزشتہ حدیث اور جس حدیث کو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور آگے آنے والی چند حدیثوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منکرین حدیث کے فتنے کے متعلق بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ، یعنی میں تمہیں باخبر کرتا ہوں، تم متنبہ ہو جاؤ، یقیناً مجھے اللہ نے قرآن اور اسی کے مثل یعنی قرآن ہی کے مثل اور ایک چیز عطا کی ہے۔ عزیزان محترم، اب قرآن سے تو واضح ہے اللہ کی کتاب مراد ہے، اور قرآن ہی کے مثل کیا چیز عطا کی گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس کے متعلق شارحین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو احتمالات ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ظاہری وحی مطلوع کے ساتھ ساتھ اللہ نے باطنی وحی غیر مطلوع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ یا پھر دوسرا احتمال یہ بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے قرآن عطا کیا، اور اللہ رب العزت نے آپ کو تعویل یعنی قرآن کی تعویل کا علم اللہ نے سکھلایا۔ قرآن کی کئی آیات میں اللہ رب العزت نے آپ کے علمی شان کو بیان فرماتے ہوئے اللہ نے آیات نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے آپ کو کتاب یعنی قرآن کریم اور حکمت اللہ نے سکھائی ہے، اور حکمت سے مراد مفسرین نے بیان فرمایا کہ حدیث ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تعویل جو ہے سنا سکھلائی، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو یہ اجازت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتاب اللہ کی آیات میں کتاب اللہ کی جو آیات ہے اس میں آپ تعمیم بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں تخصیص بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کچھ اضافہ اور اس میں کچھ کمی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کرنے کا، یعنی آپ کو شریعت مطہرہ کے تکوینی اختیارات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں۔ تو لہذا ہر امتی پر جو ہے سنا اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے، اور اس کے لازم ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ بھی لازم ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن اور اسی کے مثل یعنی تعویل قرآن کا علم یعنی حدیث اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد منکرین حدیث کے فتنے کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ وَمِثْلَهُ مَعَهُ سے تو حدیث کی جو حجیت ہے، حدیث کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور آگے انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، کہ آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ کہ ایک آدمی جو اپنی کرسی پر تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، پیٹ بھرا آدمی، وہ لوگوں سے کہتا ہے علیکم بہذا القرآن۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، الا کا لفظ الا انی اوتیت القرآن، وہاں پر بھی الا حرف تنبیہ کا استعمال کیا گیا، اور الا یوشک یعنی دو جگہ پر حرف تنبیہ کا جو ہے سنا تکرار کیا گیا۔ شارحین بیان فرماتے ہیں کہ اس تکرار حرف تنبیہ سے جو ہے سنا اس انکار حدیث پر غیظ و غضب کا اظہار کرنا جو ہے سنا یہاں پر پایا جاتا ہے، اور یہ جو انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اور انکار کرنے والا یہ جو شخص ہے، اس کا انکار کرنا یا تو قصور علم یعنی کم علمی کی وجہ سے ہوگا، یا پھر اس کے سوء فہم کی وجہ سے ہوگا، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرے گا کہ علیکم بہذا القرآن، کہ تم
قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو، تم قرآن کو پکڑ لو، اب قرآن کے علاوہ جو بھی ہے حدیث وغیرہ اس کو تم ترک کر دو۔ حالانکہ عزیزان محترم، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا یہ اصول ہے کہ ضعیف سے ضعیف حدیث بھی ہے تو آپ رائے کے مقابل میں ضعیف حدیث ہی کو آپ ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ رائے قوی ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ فی نفسی ہی وحی غیر مطلوع ہے، اور اس کے صحیح ہونے کا اعتقاد رکھنا اور وہ واجب العمل ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو بھی رائے کے مقابل میں ترجیح دی جائے گی۔ تو لہٰذا وہ شخص لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرے گا علیکم بہذا القرآن، کہ تم قرآن کو اپنے اوپر لازم کر لو، قرآن کو پکڑ لو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور لوگوں کو وہ یہ کہہ کر گمراہ کرے گا کہ دیکھو قرآن کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں تم پھر اس کے اعتقاد، اس کا صحیح ہونے کا اعتقاد نہ رکھو، اور جو کچھ تم قرآن میں حلال پاؤ تو تم اسی کو حلال سمجھو، یعنی قرآن میں جو چیزوں کو حلال کہا گیا ہے وہی چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، ما باقی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، اور جو کچھ تم اس میں یعنی قرآن مجید میں تم حرام پاتے ہو تو تم اسی کو حرام سمجھو، اور اس کے علاوہ ما باقی جتنے بھی چیزیں ہیں تم ان کو حرام نہ سمجھو۔ تو اس طرح کہہ کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں جس کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے عطا کردہ علم سے ان چیزوں کو جو ہے نا حرام فرمایا ہے۔ تو لہٰذا آگے بیان کیا جا رہا ہے، یہ کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے کہ وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، یقیناً بعض چیزیں وہ ہیں کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہیں کما حرم اللہ، جیسے کہ اللہ نے چند چیزوں کو جو حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ بھی آیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے سنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرام قرار دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت مطہرہ میں جو آپ کی تکوینی جو اختیار ہے، آپ کی جو حیثیت ہے وہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ سے ہی ثابت ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہیں جیسے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر آگے چند چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کی حرمت کا ذکر قرآن مجید میں تو نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر ہم کو صرف اس کی حرمت کا ذکر صرف حدیث میں ملتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ الا لا یحل لکم الحمار الاہلی، یعنی کہ آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ تمہارے لیے جو پالتو اور گھریلو گدھے ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، جو پالتو گدھے ہیں ان کا گوشت کھانا یہ جو ہے سنا حلال نہیں ہے، اور اسی طرح امام اعظم گھوڑے کے گوشت کو بھی آپ کھانا مکروہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آلۂ جہاد ہے۔ الغرض جو پالتو گدھے ہوتے ہیں ان کی حرمت کا ذکر قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا، اس کی حرمت جو ہے سنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کی حرمت کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے کہ ولا کل ذی ناب من السباع، اور جو درندہ صفت جو جانور ہوتے ہیں اس میں جو کونچلی والے جانور ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے سنا حرام ہیں۔ ولا لقطۃ معاہد الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، اور نہ ہی کسی ذمی معاہد کے گرا ہوا لقطہ، یعنی کہ اس کی کافر کے راستے میں اس کی جو گری ہوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ کہ اگر وہ ذمی کافر اگر اس چیز کو حقیر سمجھتا ہے، اگر وہ اس سے بے نیاز ہے تو پھر تب وہ چیز اٹھانے والے کے لیے حلال ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے، بطور مثال یہاں پر چند چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کی حرمت کا ذکر صرف حدیث پاک میں ہے، قرآن مجید میں نہیں ہے۔ تو لہذا وہ لوگ جو کہ حدیث کے منکرین ہیں تو چاہیے کہ وہ لوگ پالتو گدھوں کا بھی گوشت کھائے، چاہیے کہ وہ لوگ جو ہے سنا درندہ صفت جو جانور ہوتے ہیں ان جانوروں کو بھی وہ کھائے۔ تو لہذا عزیزان محترم، کوئی ان کے لیے
اس کی جو ہے سنا اس سے بچنے کا کوئی جواب ان کو میسر نہیں آئے گا، اور وہ قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ وہ لوگ بھی اس کو حلال نہیں سمجھتے۔ پھر آگے بیان کیا گیا ہے اور ایک مسئلہ جو کہ ابتدائی اسلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم کیا تھا، پھر بعد میں چل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منسوخ کر دیا۔ وہ مسئلہ کیا ہے دیکھیے، اور یہ مسئلے کا بھی ثبوت ہم کو صرف حدیث سے ملتا ہے، قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُ فَإِن لَّمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَن يُعَاقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاهِ۔ اب دیکھیے یہ بھی جو مسئلہ ہے، اس کے الزام کا ثبوت ہم کو، اس کے وجوب کا ثبوت ہم کو صرف حدیث میں ملتا ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ جو کوئی شخص کسی قوم کے پاس آئے تو فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُ، تو وہ قوم پر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرے۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام کے فوجی دستے اسلام کے کلمت الحق کے اعلاء کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے اور دین اسلام کی تبلیغ اور نشر اشاعت کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو لہذا وہ جو مسافرین مجاہدین ہوا کرتے تھے، تو پھر ان کے لیے کھانے پینے کا سامان وغیرہ ان کو آسانی سے میسر نہیں آتا تھا، تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم لازم کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی شخص کسی قوم کے پاس آئے تو پھر وہ قوم والوں پر لازم و ضروری ہے کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرے، ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کو مہیا کرے۔ فَإِن لَّمْ يَخْرُوهُ، اگر وہ لوگ مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مہمان نوازی نہیں کرتے، تو فَلَهُ أَن يُعَاقِبَهُم، تو ان کے لیے جو ہے سنا ان کو جبراً ان کی مہمان نوازی کرانے کا حق تھا۔ عزیزان محترم، دیکھیے یہ جو حکم ہے یہ ابتدائی اسلام میں تھا، پھر بعد میں اس حکم کو جو ہے سنا منسوخ کر دیا گیا، اور جواز و استحباب پر جو ہے سنا اس مسئلے کو رکھا گیا ہے۔ تو لہذا دیکھیے اس جیسی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد آپ کی میراث کو تقسیم نہیں کیا، کیونکہ حالانکہ میراث کی تو جو تقسیم کا جو حکم ہے، وراثت کی تقسیم کا جو حکم ہے وہ قرآن مجید میں باضابطہ ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ ذکر ہونے کے باوجود بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھا تھا کہ انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، تو دیکھیے حدیث کی وجہ سے قرآن کو یہاں پر چھوڑا گیا۔ تو اس طرح بے شمار ہم کو احکام ملتے ہیں شریعت مطہرہ میں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن حدیث شریف میں اس کی تفصیلات اور اس کے احکام موجود ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم، ان مثالوں سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور حدیث کی اہمیت اور حجیت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ حدیث کو چھوڑ کر کوئی بھی شخص اللہ کی نہ رضا کو حاصل کر سکتا ہے، نہ اس کے احکام پر جو ہے سنا کلی طور پر عمل کر سکتا ہے، کوئی چیز میں وہ جو ہے سنا وہ کامل ہرگز نہیں بن سکتا۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، اس کی شان قرآن میں بتلائی گئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وحی ہوتا ہے جو وحی ہوتا ہے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات کرتے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو لہذا اس سے ہم کو منکرین حدیث کا اس میں جواب بھی موجود ہے، اور حجیت حدیث کی اہمیت اور جو ہے سنا ضرورت بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے، اور اس کی فضیلت بھی ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے اور امام دارمی نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔